کامران شاہد صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب، یس نو میں آپ نے جواب دینے ہیں، ریپڈ کوسچنز ہیں. یہ بتائیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہونے جا رہے ہیں. جی کامران صاحب، جی ہونے جا رہے ہیں. یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ جنوری فروری. فروری. الیکشن کے اندر جو ہے عمران خان صاحب حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے. نہیں لیں گے. نواز شریف صاحب جو ہے الیکشن کے اندر حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ -2 ہونے جا رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے خیال سے ابھی یہ قبل از وقت ہے. قبل از وقت ہے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. جی آ رہے ہیں. واپس آ کے وہ احتساب کا نعرہ لگایا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کے بھائی گئے ہیں اور اس کے بعد خاموشی ہے، احتساب کا نعرہ دوبارہ لگایا جائے گا؟ بیانیے کی حد تک یس، عملی طور پر نہیں. عملی طور پہ بھی وہ لگائیں گے اس وقت جب ان کے ذہن میں آئے گا کہ اب میں نے یہ لگانا ہے، اور وہ لگائیں گے چاہے اس کا نقصان جتنا بھی ان کو وہ ماضی کی طرح. کیا اس ملک کے اندر قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ، اس طرح کے شخصیات کا احتساب ممکن ہے بھی کہ نہیں؟ وہ کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر ڈیلے نہ کرتے رہیں. مشکل ہے جی پاکستان کے موجودہ حالات میں. کیا نواز شریف صاحب واپس آ کے پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ نہیں. کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا ویژن لے کے آتے ہیں، کیا پالیسی دیتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کو وہ مقبولیت مل پائے گی جو ان کو ماضی کے اندر پاکستان کے اندر نصیب ہوئی ہے؟ نہیں. یہ چل جائے گا پتہ 21 اکتوبر کو ان کے ویلکم جلسے سے. ویلکم جلسہ جو ہونے جا رہا ہے، بہت تیاریاں کی جا رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، سعد رفیق صاحب اور باقی لوگ بڑے متحرک ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جلسہ ہوگا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ ہوگا، مسلم لیگ نون کی حد تک. 21 تاریخ کو پتہ چلے گا امپیکٹ ہوگا یا نہیں. مسلم لیگ نون ایک نئے فیز کے اندر داخل ہونے جا رہی ہے. بہت ظاہر ہے ان پہ ان دنوں تنقید ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، شہباز حکومت کی وجہ سے. نواز شریف صاحب جو ہے بہت بڑا جلسہ کر پائیں گے کہ وہ لوگ جس طرح 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے کیا تھا، یا اس کے بعد جو ان کی ایک بھرپور جلسے ہوئے ہیں؟ اچھا جلسہ ہوگا مگر کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوگا. عمران خان کے لیول کا جلسہ جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہی چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اسپیشلی نون لیگ کے لیے. اگر اس لیول پہ کر گئے تو پھر ہی وڈ بی دا موسٹ پاپولر لیڈر میاں نواز شریف، اور اگر نہ کر سکے تو اس کے حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا وہ کہاں سٹینڈ کریں گے. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے؟ ہوں گے. ہو بھی سکتے اور نہیں بھی. وہ جب 21 اکتوبر کو آئیں گے، اور اس کے بعد کیسے ممکن ہے، چلیں اس چیز سے قطع نظر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہے، اس چیز سے قطع نظر جو العزیزیہ کیس ہے اور ایمن فیلڈ کیس ہے، اس کے اندر تو وہ کنوکٹڈ ہے. کیا 2 3 4 مہینوں کے اندر اپیل کے اندر فیصلہ ممکن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ اس ملک میں کچھ بھی ناممکن نہیں، لیکن نواز شریف صاحب قانونی طور پر دیکھیں تو یا بڑا بینچ بنے گا سپریم کورٹ کا ان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے، یا 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی میں، اور سزائیں عدالت سے. لیکن نواز شریف صاحب جس طرح آ رہے ہیں وہ سب کچھ مجھے لگ رہا ہے مینج کر لیں گے. پاکستان میں نیچے کی انوائرمنٹ اوپر کے آسمان کا رنگ بدل دیتی ہے، اور وہی کورٹس ہوتے ہیں اور وہی ایویڈنس ہوتا ہے اور وہی فیکٹس ہوتے ہیں جن پہ پہلے ایک ملزم کو سزا سنائی جاتی ہے، اور انہی کی بنیاد پہ جب کوس قضا اوپر کی بدلتی ہے، آسمان کا رنگ آسمان بدلتا ہے، تو وہی انہی فیکٹس کے اوپر انہی کورٹ کے اندر انہی شواہد کی بنیاد کے اوپر اسی ملزم کو جو ہے یا ایون مجرم کو یا ایون کنوکٹڈ کو باعزت بری کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب جو ہے آپ کو جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں. فی الحال تو مشکل نظر آ رہا ہے. سائفر کیس میں ان کی ضمانت ممکن ہے؟ کیونکہ آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا ہوا ہے. نہیں. اگر ان کی ضمانت ہو گئی تو طوفان آ جائے گا. 9 مئی کے اندر ان کی ضمانت ممکن ہے؟ 9 مئی میں یس. مشکل ہے، مشکل. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو 9 مئی کے اندر مطلوب ہیں، جو فرار ہیں کچھ ہیں، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہوگی. اگر پاکستان میں ہے تو ہو جائے گی. تو ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جائے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں جاتی ہے تو فوجی عدالتوں میں مقدمے چلیں. میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کچھ فیصلہ کرے گی. اس کا فیصلہ کہیں اور سے ہوگا
کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ملٹری کورٹس کے اندر ان کے کیسز چلائے جائیں گے یا نہیں چلائیں گے, اور آلریڈی جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے کیسز چلیں گے, کیونکہ ابھی تو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر چلان جمع ہوا ہے. خصوصی عدالتوں میں چلیں گے, خواہ وہ فوجی عدالتیں ہوں یا لیکن مقدمے خصوصی عدالتوں میں چلیں گے. جن پہ حملہ ہوا ہے, جن پہ حملہ کیا گیا ہے, ریاست کا وہ سب سے اہم ترین ادارہ اور جس کی مذمت کرنی چاہیے جس طرح اس پہ حملہ کیا گیا ہے, وہ فیصلہ کریں گے کہ مقدمے کس فورم پہ چلنے چاہیے. ویسے بھی اگریڈ پارٹی وہ ہے, انہیں کو فیصلہ کرنا چاہیے. عمران خان کا اپنا مقدمہ 9 مئی کا ہے, وہ ملٹری کورٹس میں چلے گا یا نہیں چلے گا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خصوصی عدالت میں چلے گا. فوج فیصلہ کرے گی مقدمہ کہاں چلے گا 9 مئی کا. عمران خان صاحب نے اگر الیکشن کے اندر حصہ لیا, وہ ضمانت پہ باہر آ جاتے ہیں یا وہ اپنی کیمپین ایٹ لیسٹ کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ان کی پالیٹکس کے اوپر, پی ٹی آئی کی کیمپین کے اوپر؟ مجھے نہیں لگتا یہ سب ہو. الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کا باہر آنا جو ہے معجزہ ہوگا. ان کے پاس لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ہے, وہ گلا کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن جب قریب آئے گا, اناؤنس آئے گا, تو ان کو بھی الیکشن مہم کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ بہت مشکل ہے, بلکہ ایک ناممکن سا لگ رہا ہے اس وقت. لیول پلے فیلڈ جو ہے وہ اس ملک میں ایک تمسخر ہے, کیونکہ مختلف مواقع پر کسی کو لیول پلے فیلڈ کبھی ملی نہیں. یہاں پہ کبھی کسی کے خلاف فیلڈ ہوتی ہے, کبھی کسی کے خلاف فیلڈ ہوتی ہے. تو اگر آج عمران خان کے خلاف بھی ہے تو یہ تو پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے. اس سے پہلے عمران خان کے حق میں فیلڈنگ تھی, دوسروں کے خلاف تھی, لیول پلے نہیں تھی. آج اگر لیول پلے نہیں ہے, عمران خان کے خلاف ہے, تو اس میں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ اتنی حیرت والی بات کیا ہے. بیلٹ کے پیپر کے اوپر اگر بھلے کا نشان ہوا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے, چاہے کینڈیڈیٹ جو ہے بھلے کوئی عام سا ہو؟ بالکل ہوں گے, بھرپور انداز میں ہوں گے. کسی صوبے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ لگ نہیں رہا. کے پی میں امید ہے کہ ان کی بہت اکثریت ہوگی, لیکن گورنمنٹ بنے ایک معجزہ ہوگا. گورنمنٹ بننا مشکل ہے جی کسی بھی صوبے میں. اگلی حکومت آپ کس کی دیکھتے ہیں, کس جماعت کی ہوگی؟ اس وقت تک کے حالات ہے, مسلم لیگ نون. بہت مشکل ہے جی اس وقت کہنا کہ کس کی حکومت ہوگی, کیونکہ ابھی تو یہی نہیں پتا کہ کون کون سی پارٹیاں آزادانہ کنٹیسٹ کر رہی ہوں گی. اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت کس کی ہوگی. شہباز شریف صاحب دوبارہ آنکھ کا تارہ بن سکتے ہیں؟ وہ ابھی بھی آنکھ کا تارہ ہیں اور بن بھی سکتے ہیں. وہ پیدائش سے لے کے آخری وقت تک آنکھ کا تارہ ہی رہیں گے, خواہ ان کو کچھ اب ملے یا نہ ملے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف ڈیل کے تحت پاکستان آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی ڈیل ہوئی ہے ان کی؟ اسپیکر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, نہ راجہ صاحب کی کوئی حیثیت ہے, نہ ان کے بیان کی کچھ حیثیت ہے. لیکن نواز شریف صاحب جب جاتے ہیں ڈیل کے تحت جاتے ہیں, جب آتے ہیں ڈیل کے تحت آتے ہیں. پاکستان میں ہر پولیٹیشین ڈیل کے تحت ہی آیا ہے. جس نے ڈیل نہیں کی اس کو پھانسی بھی ملی ہے. اور یہاں پر جو عمران صاحب ہیں, اگر وہ بھی باہر آنا چاہیں گے تو ڈیل کے ذریعے ہی آئیں گے. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ان کو ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم ڈیل آفر بھی ہے یا نہیں. لاسٹ 2 کوسچن. عمران خان صاحب ڈیل کر کے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں. شاید نہیں. اور اگر ان کو ڈیل آفر کی گئی اور انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وقت تک جو آج کے حالات ہیں, نہ ڈیل آفر ہوگی نہ ڈیل آگے بڑھ پائے گی. ڈیل آفر کرنے کا مطلب تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بحران ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیل آفر کی جائے گی. قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو لفظی گولہ باری جاری ہے, یہ مصنوعی ہے یا اس کے پیچھے کچھ ہے, کچھ چل رہا ہے؟ یہ ٹام اینڈ جیری کی فلمیں ہیں, مذاق خیز فلمیں ہیں, یہ کامیڈی فلمیں ہیں, ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. فلم تو خیر ایک بہت بڑا ویژول آرٹ کا فلم ہے, یہ تھڑے کا تھیٹر ہے. نیکسٹ گورنمنٹ بنا سکتی ہے پی ڈی ایم, جیسے پہلے بنائے شہباز حکومت جس طرح بنی تھی, پچھلے 16 سال گزرے, نیکسٹ گورنمنٹ بنا سکتی ہے پی ڈی ایم, یہ سارے اتحادی مل کے؟ یہ اقتدار کے لیے اگر بھٹو ضیاء اکٹھے ہو سکتے ہیں, مولانا اچکزئی, مولانا اے این پی اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مفاد ہو اقتدار ہو. ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ووٹ کتنے ہیں اور اس کے بعد گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اور باقی کے طاقتور ایلیمنٹس کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب, بہت شکریہ بیٹی صاحب.